الحمدللہ الذی کفا والصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور جب انتقال ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ تجہیز و تکفین کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اس کے لیے قبر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تدفین کے وقت تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے مردے کو قبر ہی میں دفن کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ برسات کے موسم میں بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب تدفین کے لیے قبر جب لوگ کھودتے ہیں تو قبر سے پانی وغیرہ جو ہے نکلنے لگتا ہے، اور اگرچہ زیادہ مقدار میں نہیں نکلتا پھر بھی جو ہے قبر جو ہے پسیجنے لگتی ہے اور نیچے سے جو ہے پانی وغیرہ نکلنا لگتا ہے۔ کہیں کہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہے زیادہ پانی نکلنے کی وجہ سے ایک دوسرے پہ قبر کے اندر ہی جمع ہو جاتا ہے پانی وغیرہ۔ تو جب قبر میں پانی نکل آئے تو مردے کو کیسے دفن کریں گے؟ کیا پلاسٹک وغیرہ میں جو ہے لپیٹ کر جو ہے دفن کر سکتے ہیں؟ چٹائی وغیرہ نیچے بچھا کر دفن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے جو ہے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں جب ان سے سوال کیا گیا جو قبرستان میں جو ہے چپل پہن کر کے جانا، اسی طرح سے قبر پر جو ہے چپل وغیرہ پہن کر کے چڑھنا، یہ کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ ناجائز ہے بھائی، اور یہ جو ہے ایک مومن کو عزا دینا ہے، چونکہ جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے انہی ساری چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے نا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ من اذا مسلمن فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ، کہ جس نے مسلمان کو مومن کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے ان ساری چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر پانی نکل رہا ہے اب ڈائریکٹ جو ہے اسی طرح سے اگر دفن کر دیا جائے تو کفن وغیرہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے گندی ہو جائیں گی، کفن ہے اور بھی جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں تو ظاہر سی بات ہے کہ خراب ہو جائیں گی۔ تو ان ساری چیزوں کو بچانا بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان نے مومن نے تو ان کو اذیت بھی پہنچے گی۔ تو چٹائی وغیرہ یا جو ہے کاغذ وغیرہ یا کیسے دفن کریں گے کہ جو ہے ان ساری چیزوں سے بچی جائے کہ کفن بھی گندا نہ ہو اور جو ہے جسم وغیرہ پہ پانی بھی نہ پہنچے، چونکہ ہم لوگوں نے پہلے ہی جو ہے سوچ لیا سمجھ لیا کہ جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے انہی چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں اور دلیل ہیں، علماء کرام کے اقوال جو ہے موجود ہیں۔ تو اب یاد رکھیں کہ کیا جو ہے پلاسٹک میں یا چٹائی وغیرہ بچھا کر کے دفن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی یاد رکھ لیے گا کہ حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263 پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکمل یعنی چاروں طرف سے جو ہے پنی وغیرہ میں مردے کو پورا لپٹ کر کے اور جو ہے دفن کرنا یہ صحیح نہیں ہے، تزیہ مال ہے۔ تو پورا جو ہے لپیٹ کر کے چاروں طرف سے آپ دفن نہیں کر سکتے ہیں پلاسٹک۔ اب دوسری چیز کی چٹائی وغیرہ بھی نیچے سے بچھا کر کے دفن کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی چیز کو حضور صدر الشریعہ فتاوی امجدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263 پہ اسی چیز کو وہ بھی ذکر فرماتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 82 پہ کہ ایسی صورت میں تابوت وغیرہ میں جو ہے رکھ کر کے اور جو ہے دفن کرنا یہ جائز ہے، لیکن خلاف سنت ہے۔ تابوت لکڑی کا جو صندوق ہوتا ہے اس کو تابوت بولتے ہیں، تو اس میں جو ہے رکھ کر کے اور جو ہے دفن کرنا یہ جائز ہے، لیکن خلاف سنت ہے، سنت کے خلاف۔ لیکن اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں بوجہ مجبوری کہ مگر اس حالت میں کہ وہاں زمین بہت نرم ہے تو حفاظت کے لیے حرج نہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے نرم زمین ہے کہ چاروں طرف سے جو ہے مٹی وغیرہ گر جا رہے ہیں یا پانی وغیرہ، یہاں بھی عذر شرعی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں بھی عذر شرعی ہے، لیکن پھر بھی خلاف سنت اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے پھر بھی خلاف سنت ہے، بوجہ مجبوری جائز ہے۔ لیکن دیہات وغیرہ میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو ہے تابوت وغیرہ ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے،
اور بنوانے کی جہاں تک بات آئی تو بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں تابوت کسے کہتے ہیں، کیسے بنایا جائے وغیرہ ذالک. تو یہ ہے کہ شہری چھیتر میں اور شہر وغیرہ میں تو مل جاتا ہے، لیکن دیہات وغیرہ میں پریشانی ہوتی ہے. تو اب کیا صورت اپنائیں کہ جو ہے شریعت بھی اجازت دیتی ہو اور جو ہے ایک مسلمان کی عزت، احترام، تعظیم، تکریم، ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے اگرچہ اس کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. تو میرے بھائی یاد رکھیے گا کہ ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ ایک صورت ہے، اور وہ صورت یہ کہ تدفین کے وقت جو ہے سب سے پہلے کیا کریں گے کہ پانی ظاہر سی بات نکل رہا ہے یا کسی جیسے جو بھی صورت ہو تو پہلے پنی بچھا دیں گے. پنی بچھانے کے بعد اس کے بعد مکمل طریقے سے تمام پنیوں کو جو ہے مٹی سے، سوکھی ہوئی مٹی سے ڈھک دیں گے. پنی جو ہے نہیں دکھنی چاہیے، ہے نا. تو اس طرح سے چاروں طرف سے جو ہے پنی وغیرہ کو ڈھک کر کے مٹی سے، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے مردے کو لٹا دیں گے. اس کے بعد جو تختہ وغیرہ لگاتے ہیں اس کے بعد سے مٹی وغیرہ ڈال دیں گے اوپر سے. تو یاد رکھیں کہ پنی وغیرہ یہ ساری چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے، بالکل مٹی سے چھپ جانا چاہیے اور چھپا دینا چاہیے. تو یہ صورت جائز ہے، اس لیے کہ پنی وغیرہ جو ہیں یہ آگ کے ذریعے تیار کی جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے آگ میں پگھلا کر کے پنی ہے. اسی طرح سے اینٹ کا بھی مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قبر میں جو ہے پکی ہوئی اینٹ لگانے سے ہمارے فقہ نے منع فرمایا ہے کہ مکروہ ہے. تو یہاں بھی پنی کا جو مسئلہ وہ اینٹ ہی کی طرح ہے، چونکہ پنی کو بھی لوگ آگ سے پگھلا کر بناتے ہیں. تو اسی وجہ سے چھپا دینے کی صورت میں جو ہے کراہیت ختم ہو جائیں گی نا. تو اس کو چھپا دینا ہے مکمل طریقے سے. اور ویسے بھی کہا گیا کہ مومن کو، مسلمان کو جو ہے آگ والی چیز سے دور رہنی چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے چھپا دینے کی صورت میں کراہیت بھی ختم. تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ اگر جہاں بھی ایسی صورت پیش آ جائے تو ہمیں ویسے ہی دفن نہیں کرنا ہے، پانی وغیرہ میں ہی دفن نہیں کر دینا ہے کہ کیا ہونے والا ہے تو یہ تو مر گیا، نہیں. بلکہ مرنے کے بعد بھی انسان ساری چیزوں کو جو ہے یعنی جو ہے تکلیف یا اور بھی دیگر چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں اسے جو ہے ان ساری چیزوں کو وہ جو ہے محسوس کرتا ہے بھائی. اور جو ہے ظاہر سی بات انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے نا. تو اسی وجہ سے جو ہے ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ پہلے پنی ڈال دیں. ظاہر سی بات پانی نکلنا بند ہو جائے گا، اور نہیں بھی نکلے گا تو پنی سے نیچے پانی رہے گا نا. اس کے بعد جو ہے مٹی ڈال دیں گے، مٹی کے بعد جو ہے مردے کو لٹا دیں گے. اس کے بعد جو ساری چیزیں کرتے ہیں اسے کریں گے. تو دوستو امید ہے کہ یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی. اگر یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر پائیں.